अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान और आप देख मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अदनान राजा व्लॉग। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वो काम जो आप नहीं करें वो ज़रूर करें, मुझे फीडबैक दें ताकि मैं इस व्लॉग को इम्प्रूव कर सकूं। बहुत सारी खबरें हैं, कश्मीर का महाज जो है ना वो गर्म हो गया हुआ है, हालात कशीदा हैं और कश्मीर जो है ना वो मैदान जंग बनने जा रहा है। इस पर बात करेंगे। जीबी के इलेक्शंस और लेवल प्लेइंग फील्ड की जो है ना वो एक गूंज सुनाई दे रही है, उस पर बात करेंगे उस सुनामी की जो आने वाला है, चंद ही दिन बाकी हैं, महंगाई के तूफान यानी बजट, उसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई जो है ना, पीटीआई मुकाबला पीटीआई, और ये मुकाबला अभी जारी है, इस पर बात करेंगे। वो अमेरिकी खातून क्या ही जूनियर डिप्लोमेट जिसकी सालगिरह पर हमारे हुक्मरान हाथ बंदे ग़ुलाम नज़र आए, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे इस्लामाबाद की तबाही की। लेकिन सबसे बड़ी खबर कश्मीर में जो है क्रैक डाउन शुरू हो गया है। रात को कश्मीर में जो है वो जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसको कल अदम करार दे दिया गया है हुकूमत कश्मीर की तरफ से, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया और इसे दहशत गर्द डिक्लेयर कर दिया गया है। दहशत गर्दी के जो वो है ना सर्टिफिकेट्स, वो मुझे लगता है कि थोक के हिसाब से किसी ने बना लिए हैं और वो जहाँ पर कोई आवाज़ उठती है तो उसको दहशत गर्द बना दिया जाता है, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो पीटीआई वाले हों, चाहे वो सहाफ़ी हों, या चाहे वो कश्मीरी हो, और मेरा ख्याल है मुस्तकबिल में वो जीबी वाले भी होंगे। ये सर्टिफिकेट जो है ना वो अब सरेआम और बहुत ज़्यादा खुलेआम जो है ना दिए जाते हैं। तो जॉइंट एक्शन कमेटी, जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी है, जो कश्मीर की आवाम की ज़ुबान है, जो उनके हकूक़ के लिए खड़ी हुई है, उसको भी जो है ना वो डिक्लेयर कर दी गई है दहशत गर्द। उसके बाद रात गए इंटरनेट बंद कर दिया गया था कश्मीर में, और रात को सुना है कि एक कारकुन की शहादत भी हुई है। इस्लामाबाद पुलिस को कश्मीर पहुंचने की हिदायत दी गई और इस्लामाबाद पुलिस के काफ़ी सारे एहलकार जो हैं उनके अंदर ईमान शायद अभी है, उनका ईमान जिंदा है। उन्होंने इनकार किया और उनको कहा गया कि अगर आप वहाँ नहीं जाएंगे तो आप पे मुकदमे भी होंगे और आपको अडियाला जेल में भी बंद किया जाएगा। मैं पिछले व्लॉग में बार बार कह रहा हूँ कि डंडा तैयार है और वो डंडा जो है ना कल चलना शुरू हो गया है। मज़े की बात यह है कि ये इशू स्टार्ट कहाँ से हुआ, 2025 में हुकूमत पाकिस्तान और इस जॉइंट एक्शन कमेटी की एक मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए मुजफ्फराबाद में, और उसके बाद एक मुआहिदा दस्तखत हुए। मुआहिदे के वो दस्तखत जो है वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की अप्रूवल के बाद हुए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और जो जो लोग वहाँ पर गए हुए थे उनकी तरफ उनके दस्तखत मौजूद है। और मज़े की बात, सबसे मज़े की बात यह है कि उस मुआहिदे के ऊपर जो अभी मौजूदा आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म है फैसल राठौर साहब, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। और उन्होंने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था और बड़े मज़े की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये मुआहिदा पत्थर पर लकीर है, अब इस मुआहिदे पर अमल दरामद में कोई रुकावट नहीं आ सकती और ये अमल दरामद होगा इस पर हर हाल में। और वही वज़ीर आज़म बने और उसके बाद कल अपनी ही आवाम पर क्रैक डाउन किया उन्होंने, और बार बार उन्होंने कहा कि ये जो है ना हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद भूल गए हैं, शायद वो गजनी है, उनको याद नहीं कि मुआहिदे पर उनके अपने साइन है, और वो मुआहिदा अगर आप लोगों ने अप्रूव किया तो उस पर अमल दरामद कराना वज़ीर आज़म साहब आपका भी काम था। कल जब ये एक्शन शुरू हुआ, जब ये इंटरनेट बंद होना शुरू हुआ, तो शौकत मीर साहब जो जॉइंट एक्शन कमेटी के जो एक मेंबर हैं, उनका एक पैगाम मैंने देखा, वीडियो पैगाम। अब वैसे जो है ना कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो पैगाम देखा, वो था सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब का। उन्होंने भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुखातिब होकर कहा कि ज़राअत को और किसानों को बचा लें। तो शौकत मीर साहब ने भी जो है ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के नाम पैगाम दिया कि हालात कशीदा हो रहे हैं और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बराए नाम डमी हुकूमत है, उसको फॉर्म 47 की हुकूमत वैसे कहा जाता है। उनके तो बस की बात नहीं है, तो आप इंटरवीन करें और हालात को बेहतर करें। मेरा ख्याल है कि दुनिया सारी जानती है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत ना सिर्फ 47 की है बल्कि मफलूज और डमी और एक ऐसी हुकूमत है जो लाचार भी है और मफलूज भी है। और कश्मीर के जो रहनुमा हैं उनको भी पता चल गया और उन्होंने भी फील्ड मार्शल साहब से इल्तिजा की कि हालात को कंट्रोल किया जाए वरना हालात ख़राब हो सकते हैं। वैसे हिस्ट्री जो है ना वो बताती है कि कश्मीरी जो है बड़े मुत्तहिद होते हैं और वो अपने कॉज के लिए आखिरी हद तक जाते हैं, और ये हमने पहले भी देखा जब जॉइंट एक्शन कमेटी ने बिजली के मामलात पर धरना, एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सब कुछ किया। और जब एक शहादत हुई कश्मीर में तो CMH के जो मनाजिर थे वो मैंने देखे, आवाम जो है वो घर से बाहर थी। आज रावला कोट के अंदर जो अवामी समंदर है
آنے والے دن جو ہے وہ بڑے کشیدہ، بڑے مشکل اور بڑے ٹف نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو کشمیری عوام ہے میری جتنے بھی، کیونکہ میری کافی سارے کشمیری دوست ہیں، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا، وہ جو ہے نا وہ سارے کے سارے ایسے پیٹریوٹکس ٹائپ ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اکٹھے ہیں، اگر کوئی کاز ہے تو پھر کوئی الگ نہیں ہے، اور وہ نظر آتا ہے، پوری عوام باہر نکلتی ہے۔ وہ اکثر ہمیں کہتے ہیں کہ یار تم لوگ بجلی مہنگی ہوتی ہے گھر بیٹھے رہتے ہو، پیٹرول مہنگا ہوتا ہے گھر بیٹھے رہتے ہو، کہتے ہیں کشمیری عوام روڈ پہ آتی ہے اور تب اٹھتی ہے جب اپنے مطالبات منظور کرواتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوست یہاں پر جو ہے نا رات گئے، بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ پتہ نہیں کون سی ایک روایت چل پڑی ہے کہ آپریشن جو ہے رات کو ہوتے ہیں، انٹرنیٹ بند کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، اور پھر ڈنڈا چلتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ حالات بہتر ہوں۔ ہمارے جو ہے نا بڑے ہی محترم بابا خواجہ آصف صاحب بھی جو ہے نا، انہوں نے بھی ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ الیکشن سے عین پہلے جو ہے نا ایسے مطالبات نہیں آنے چاہیے۔ بابا جی آپ تو رہنے ہی دیں، آپ کیسے ریانہ ڈار صاحبہ سے کتنی لیڈ سے ہارنے کے بعد فون کال کر کے جیت چکے ہیں، تو آپ جو ہے نا اپنے حکومت سے پوچھیں، آپ کا ایک معاہدہ سائن ہوا ہوا ہے، اس معاہدے پہ عمل درآمد کرائیں۔ آپ کو تو بابا جی کہنا چاہیے تھا کہ یار آپ لوگوں نے سائن کیے ہوئے ہیں، دستخط ہوئے ہوئے ہیں، معاہدے پہ عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ اور یہ معاہدہ الیکشن سے پہلے ہی اس پہ عمل درآمد ہونا تھا، الیکشن کے بعد نہیں ہونا تھا۔ تو بابا جی ذرا جاگے، صبح ہو گئی ہے، گڈ مارننگ کریں اب آپ بھی۔ بات کرتے ہیں جی بی کے انتخابات کی۔ یار احسن اقبال صاحب جو ہے نا پروفیسر ہیں، وہ بھی ارسطو ہیں قسم سے، وہ کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ تو مل گیا ہے۔ شہزاد اقبال کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اسد کیسر صاحب کو روکا روڈ پہ، تو پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی روک لیا، تو دیکھیں نا کیسے لیول پلینگ فیلڈ ہو گئی ہے۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ واہ یار کمال ہے بھائی جان۔ سعد رفیق صاحب پہنچ گئے تھے گلگت بلتستان، وہاں پر جا کے بھرپور انہوں نے کمپین کی، جلسے جلوس کر رہے ہیں۔ اسد کیسر صاحب ابھی تک نہیں پہنچے۔ یہ آپ کی لیول پلینگ فیلڈ کی جو ڈیفینیشن ہے نا احسن اقبال صاحب، اس پہ آپ کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام بھی آنا چاہیے، اور آپ کو جو ہے نا 21 توپوں کی سلامی بھی دینی چاہیے۔ آپ ذرا نا ایسا کریں کہ جو فیلڈ رپورٹرز وہاں پر گئے ہیں نا، ویسے وسیم بادامی صاحب ایئر وائی نیوز کے، وہ حبیب اکرم صاحب، وہ انٹرویوز کر رہے ہیں عوام کے، ذرا سنیں وہ۔ اور وسیم بادامی صاحب کو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ کیسے ہی الیکشن ہے، 3 دفعہ ہمارے نشان چینج کر دیے گئے، ہمارے قائد عمران خان کی تصویر پہ پابندی ہے، ہماری کمپین پر پابندی ہے، اور عوام کہتی ہے کہ ہم ووٹ پھر بھی پی ٹی آئی کو دیں گے۔ حبیب اکرم کے انالیسس سنیں، وہاں پر عوام کہہ رہی ہے کہ یہاں پر پی ٹی آئی جیت چکی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں فارم 47 مل چکا ہوا ہے، اور جی بی میں ہم الیکشن جیت چکے ہیں۔ جبکہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ جی بی میں انتخابات جیتیں گے، اپنی حکومت بنائیں گے، ورنہ 28ویں ترمیم پہ ہمارے دستخط نظر نہیں آئیں گے۔ تو اب آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگلی جو ہے نا پنجاب پولیس بھی پہنچی ہے جی بی میں، اور وہاں پر جاتے سار انہوں نے کیا کیا، انہوں نے چیری کے، یہ جو پھل ہوتے ہیں نا چیری، اس کے باغات پہ حلہ بول دیا اور چیری کھانا شروع ہو گئے۔ وہ عمران خان صاحب کہتے تھے یار کہ یہ چیری بلاسم ہے، اور جہاں دیکھتے ہیں وہاں پر پالش شروع ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا پولیس کو بھی جو ہے نا وہ اس کام پہ لگا دیا ہوا ہے، جاتے ساری وہ ہے نا چیری کے باغات پہ انہوں نے اللہ بول دیا۔ پنجاب پولیس ویسے کسی جوگی نہیں ہے، اور سکردو کی عوام بھی ان سے تنگ آ گئی ہے، اور جاتے سار ان کے باغوں پہ مفت میں چیری کھانا شروع ہو گیا۔ ویسے تو عام آپ نظر آتا ہے پنجاب پولیس جو ہے نا غریبوں کی ریڈیوں سے فروٹ شروٹ کھاتی رہتی ہے، اور پھر 9 ہو جاتی ہے، وہاں پر یہی کام جو ہے سکردو میں بھی جا کے کر رہی ہے۔ سب سے اینڈ پہ جو ہے نا سکردو کے الیکشنز کے اوپر، یہ جو گلگت بلتستان کے، سب سے اچھی بات کی ہے کیپٹن صفدر صاحب نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے سسر جو ہیں وزیر اعظم ہیں، میری بیگم جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، اور میں جو ہے کبھی ادھر پھر رہا ہوں کبھی ادھر پھر رہا ہوں، در بدر ہوں۔ یار ان کی جو ہے نا ان کی باتیں سن کے خدا کی قسم جو ہے نا دل دکھتا ہے یار، دل دکھتا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کا خاوند اور وزیر اعظم کا داماد اور در بدر ہو رہا ہے۔ اللہ ان کے حالات بہتر کرے۔ مہنگائی کی بات کرتے ہیں جی، حکومت نے کمر کس لی ہے، ہر وہ طریقہ، ہر وہ حربہ اپنایا جائے گا جس سے عوام کا خون نچوڑا جائے گا۔ ویسے تو آلریڈی شہباز حکومت نے عوام کو بالکل نچوڑ کے رکھ دیا ہوا ہے اور خون کا آخری قطرہ بھی نکال لیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم جہاں تک ہو سکتا ہے ان کا خون نکالیں گے۔ اب جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، جو کریانہ سٹور ہیں، ان کے اوپر فکس ٹیکس لگے گا، کم از کم 20,000 25,000 روپیہ سالانہ جو ہے وہ ٹیکس دیں گے۔ میں تو پہلے بھی کہتا تھا کہ یار لے لو، ہمارے سانس لینے پہ ٹیکس لے لو لے لو۔ پیٹرول جی 4 روپے کم کر دیا اور لیوی بڑھا دی، اگر لیوی نہ بڑھاتے تو شاید 30 روپے کم از کم جو ہے نا وہ کمی ہونی چاہیے تھی، لیکن
بڑے ہوشیار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، لیوی بڑھا دی اور صرف 4 روپے. جب انہوں نے مہنگا کرنا ہوتا ہے تو 50 روپے، اور جب سستا کرنا ہوتا ہے 2 روپے، 4 روپے، 5 روپے. یہ ساری جو ہمارے ٹیکسز کی جو خرابی ہے نا، وہ کون کر رہا ہے؟ ایف بی آر. اور ایف بی آر کی کہانی سنیں، بڑی مزیدار. کامران خان صاحب جو ہے نا اے وائی پہ شو کرتے ہیں، ان کے پاس ایک معاشی امور کے ماہر تھے. انہوں نے کہا کہ ایف بی آر جو ہے نا وہ کتنا ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. انہوں نے کہا اگر ایف بی آر کو بند کر دیا جائے، بالکل کلوز کر دیا جائے، تو 95% جو ٹیکس جمع ہو رہا ہے 95% وہ آٹومیٹیکلی جمع ہو جاتا ہے. ایف بی آر نہ بھی ہو تو پھر بھی جمع ہو جائے گا. رہ گیا 5%، اس میں سے 2 سے 3%، 2 سے 3% جو ٹیکس ہے وہ ایف بی آر جمع کرتا ہے. اور ایف بی آر کو 2% ٹیکس جمع کرنے کے لیے ہم نے یہ سفید ہاتھی پالا ہوا ہے. اس کو تو سب سے پہلے بند کریں. اگر 95% ویسے ہی جمع ہو جاتا ہے پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اور اس کی ناکامی جو ہے نا وہ اب غریب عوام کے متھے لگی ہوئی ہے. بات کرتے ہیں ایک سالگرہ کی. ویسے تو میری اپنی بیٹی کی بھی آج سالگرہ ہے. ہانیہ عدنان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. امریکی چھوٹی سی جونیئر ڈپلومیٹ، ان کی سالگرہ تھی. اور ماشاءاللہ ہماری تقریباً 3 وزیر اعظم، ایک حاضر ڈیوٹی شہباز شریف صاحب، اور 2 سابقہ یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف، اسحاق ڈار صاحب، اور کون نہیں کس کا نام لیں. یعنی ہر بندہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا. اور وہاں پر ملکہ عالیہ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، ایک جونیئر سی ڈپلومیٹ، اور ہمارے سارے کے سارے جو ہماری وزیر اعظم سے لے کے تمام وزراء جو ہے نا یوں سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے جیسے ان کے غلام ہوتے ہیں. اور پھر بات یاد آتی ہے چیری بلاسم جو ہے نا وہ جہاں پر ملتی ہیں وہ کہتے ہیں چمکا دیں. اور بڑا ہی یعنی افسوسناک اور تکلیف دہ تصویر تھی جب میں نے دیکھی کہ یار ہمارے وزیر اعظم صاحب کیسے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک جونیئر ڈپلومیٹ کے آگے ہاتھ باندھ کے غلام بنے ہوئے ہیں. بہرحال یہ نہ کریں گے تو پھر ان کی حکومت کیسے چلے گی؟ اسلام آباد کو برباد کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں. اسلام آباد جو کہ دنیا کا خوبصورت ترین کیپٹل ہے، آلریڈی اس کی برتبائی شروع ہو چکی ہوئی ہے. درختوں کو کاٹ رہے ہیں، پہاڑوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، سوسائٹیز بن رہی ہیں. لیکن اب انہوں نے پلان بنایا ہے کہ نہیں، انتظامی ڈھانچہ ہی بدل دیا جائے گا. 20 سے 30 ممبران کی اسمبلی الگ بنے گی، پھر ان کے دفتر بنیں گے، پھر ریل پیل ہوگی، اور پھر اسلام آباد کو تباہ کریں گے. پہلے سی ڈی اے کر رہا تھا، اب جو ہے ایک نئی اتھارٹی بنے گی، وہ کرے گی. ممبران ہوں گے. خدا را اس اسلام آباد کو بخش دیں. اسلام آباد جیسا ہے ویسا ہی رہنے دیں. خوبصورت ترین یہ دنیا کا کیپٹل ہے، اس کو خوبصورت رہنے دیں، اس کو برباد نہ کریں. اور آخر میں جاتے جاتے بات کرتے ہیں پی ٹی آئی با مقابلہ پی ٹی آئی. مقابلہ جاری ہے، اور وہ جو ہے نا ہر روز وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں کہ جو ہے نا ہمارے اوپر جو ہے نا ڈسکشن ہو اور لوگ ہمیں گالیاں دیں. اب شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہے نا کہتے ہیں وہ بچہ جو ہے نا وہ ایک وزیر ہے صوبائی، کیا نام ہے، شفیع جان صاحب، ان کو کہتے ہیں یہ بچہ مجھے بتائے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اینکر نے کہا کہ یار وہ بچہ نہیں، وہ وزیر ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں پتہ کہ میں مفرور ہوں. مفروری سے بہتر ہے کہ یار گرفتاری دے دیں اور جا کے اڈیالہ میں ریسٹ کریں. اس طرح کی مفروری سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا. مفرور نہ ہوں آپ، گراؤنڈ پہ آئیں، کچھ مزاحمت کریں، کوئی کمپین کریں، کوئی بیانیہ بنائیں، کچھ چلائیں. یہ ٹی وی شوز میں بیٹھ کے جو ہے نا آپ کا بیانیہ نہ چلنا ہے اور نہ ہی لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.